ایک حکم ہے قضا قربانی کا کہ اگر کسی نے قربانی کے دنوں میں نہیں کی، وقت گزر گیا، اب اس کی قضا کیسے کرے؟ کیونکہ قربانی کے 3 دن متعین ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی 12 ذوالحجہ کا سورج غروب ہوتا ہے، قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو بندہ اس وقت میں نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے ذمے ہے کہ وہ ایک جانور، چھوٹے جانوروں میں سے ایک درمیانہ جانور وہ صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے، کیونکہ قربانی کے جانور کا جو خون بہانا ہے وہ صرف انہی دنوں میں ہے۔ بعد میں خون بہانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بعد میں اس کے اوپر صرف صدقہ واجب ہوگا، قیمت واجب ہوگی، وہ اس نے ادا کرنی ہوگی کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ چھوٹا جانور صدقہ کر دے یا چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کر دے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے جہاں وہ موجود ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، اور اس کی قربانی یہاں پر ہے، پاکستان میں ہے، تو اب اس کی قربانی کرنے کے لیے اس بندے کے وقت کا اعتبار ہوگا جس کی قربانی ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ جہاں قربانی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں ایک دن پہلے قربانی ہو جاتی ہے اور یہاں بعد میں ہوتی ہے، تو جیسے کل کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، وہاں قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہاں کوئی بندہ ہے اس کی قربانی یہ ہے تو اس کی قربانی کل بھی ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے جانور کل بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے وقت کا اعتبار ہوگا جس کی قربانی ہے، جہاں قربانی ہے اس وقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ دونوں جگہ پر قربانی کا وقت ہو تو پھر اس وقت میں ذبح کرنا چاہیے، کہ اگر وہ اس کی قربانی پہلے دن نہ کی جائے، دوسرے دن کی جائے، تو یہاں بھی قربانی کا وقت ہوگا اور وہاں بھی قربانی کا وقت ہوگا۔ تو یہ بہتر ہے کہ دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بڑے جانور کے اندر 6 حصے قضا قربانی کے رکھتا ہے اور 1 واجب قربانی کا، تو واجب قربانی ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ قضا قربانی اس کو الگ سے پھر کرنی ہوگی۔ یہ جو قضا کی نیت سے اس نے حصہ رکھا ہے یہ نفل ہو جائے گا، یہ نفلی قربانی ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں جانور کا خون بہایا گیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ خون بہانا صرف انہی دنوں میں ہے۔ یہ جب دن گزر گئے اب اس کے اوپر صدقہ ہو گیا، اب اس نے صدقہ کرنا ہے۔ کسی بندے نے پورے بڑے جانور میں قضا قربانی کے حصے ساتھ کے ساتھ حصے رکھ دیا اور اس کو ذبح کر دیا تو قضا نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ اس کو الگ سے چھوٹے جانور یا ان کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اس نے بڑا جانور قربان کیا اور اس کا سارا گوشت بھی صدقہ کر دیا تو تب بھی اس کی یہ قضا قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس چھوٹے جانوروں کا 7 چھوٹے جانوروں کا حساب لگا کر جتنا قیمت اس گوشت کی کم ہے اتنا قیمت اور صدقہ کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ چھوٹا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی کئی سالوں کی قربانی قضا ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے کر سکتا ہے کہ ہر سال کے بدلے میں ایک چھوٹا درمیانہ جانور یا اس کی قیمت یہ صدقہ کرے گا۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔
لٹاتے وقت اس کو گھسیٹنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ نرمی سے اس جانور کو لٹایا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ جانور کے سامنے، جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ نہ کسی اور جانور کو ذبح کر سکتے، جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی جانور کے سامنے اس دوسرے جانور کو ذبح کریں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ذبح کرتے وقت چھری یا جس چیز سے بھی آپ ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے، اگر کند چھری ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ آلہ جس سے آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ آلہ تیز ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب جانور قبلہ رخ ہوگا تو ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہوگا۔ اس کے اوپر اپنا ایک پاؤں رکھنا چاہیے جو ذبح کر رہا ہو، اس کی گردن کے اوپر چھری چلانی چاہیے۔ ذبح کرنے کے ویسے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو ذبح کہتے ہیں، ایک کو نہر کہتے ہیں۔ ذبح یہ ہوتا ہے کہ آپ حلق سے نیچے گردن پر چھری چلاتے ہیں، اور نہر یہ ہوتا ہے کہ آپ سینے کے ساتھ گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ تو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کو نہر کیا جائے، ذبح اس کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن افضل اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو نہر کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت یہ لازمی چیز ہے کہ جانور کی 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ 4 رگیں ضروری ہیں کہ ایک ہوتی ہے سانس کی نالی، ایک ہوتی ہے خوراک کی نالی، اور 2 سائڈوں پر خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں کٹ گئیں تو ذبح مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے چھری نہیں چلانی چاہیے، اس سے آگے ہڈی ہوتی ہے، اور ہڈی پر جو ہے نا وہ چھری چلا دیتے ہیں، بعض لوگ گردن الگ کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 4 رگیں لازمی ہیں، اگر ان میں سے 3 بھی کٹ گئیں تو پھر بھی ذبح ہو جائے گا، یعنی 2 جو خون کی نالیاں ہیں ان میں سے ایک بھی کٹ گئی، ایک رہ گئی، تب بھی ذبح ہو جائے گا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ جب ہڈی پر چھری چلائی جاتی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے اس جانور کا حرام مغز، اس کے اوپر چھری مارتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور جانور کا پورا خون بھی نہیں نکلتا، تو خام خواہ کی اس کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو۔ اور یہ کسائی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جانور اس سے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کو جلدی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹھوڑی ہوتی ہے جانور کی، یہاں اس کے بالکل ساتھ ملا کر ذبح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا نیچے ذبح کرنا چاہیے اس کو، بالکل اس کے قریب ذبح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا نیچے کر کے اس کو ذبح کریں، اور پیچھے کی طرف سے ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ پچھلی طرف سے چھری چلاتا ہے تو اگر یہ 4 رگیں کٹنے تک جانور زندہ ہے پھر تو حلال ہوگا، اگر 4 رگیں کٹنے سے پہلے جانور مر گیا تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ 4 رگیں ضروری ہیں کہ یہ 4 رگیں کٹیں گی تو جانور حلال ہوگا ورنہ حرام ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ذبح اختیاری کہ ہم جانور کو پکڑ کے اس کو ذبح کر دیں۔ ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری کہ جانور جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اب اس کو پکڑنا مشکل ہے، آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ اب اس کو کوئی تیز دھار آلہ ہو، چھری ہو، تلوار ہو، کوئی چیز بھی ہو جس کی دھار ہو، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر اس کو ماریں، وہ جانور زخمی ہو جائے۔ اگر زخمی حالت میں وہ تمہارے اختیار میں آ گیا، بھی زندہ ہے، تو پھر اس کو ذبح کریں۔ اگر وہ اسی زخم کی وجہ سے ہی مر گیا تو پھر بھی حلال ہے۔ یہ ذبح اضطراری ہے، اس لیے کہ اس کو پکڑ سکتے نہیں ہیں، وہ جانور باغی ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو اضطراری طور پر کسی بھی تیز دھار آلے سے
اس کو ذبح کیا جائے۔ گولی مارنے سے جانور حلال نہیں ہوتا، گولی یہ دھاری دار آلہ نہیں ہوتا، اس کے دباؤ سے جانور مرتا ہے، اس کے کٹاؤ سے نہیں مرتا۔ اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بندوق کی گولی سے جو جانور مرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر مرزائی کرے گا تب بھی ذبیحہ حرام ہوگا، شیعہ کرے گا تب بھی حرام ہوگا، قبروں پر سجدہ کرنے والا کرے گا تب بھی حرام ہوگا، مشرک ہوگا، مشرک کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی بندہ جانور کو ذبح نہ کرے۔ قربانی کرنے والا جس کی قربانی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے تو وہ خود کرے، اس کو خود کرنا۔ اگر نہیں آتا تو پھر جاننے والے سے ذبح کروائے اور خود وہاں پر موجود ہو۔ ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ضروری ہے، اور صرف ذبح کرنے والے پر پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جنہوں نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، کسی نے دم پکڑی ہوئی ہے، کسی نے گردن پکڑی ہوئی ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سارے جو شریک ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تکبیر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ذبح کرنے میں جتنے لوگ شریک ہوں ان سب پر تکبیر ضروری ہے۔ اب ذبح کرنے میں یہ لوگ شریک نہیں ہیں، ذبح وہ کر رہا ہے جو چھری چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور بندے نے بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو اب یہ اگر تکبیر نہیں پڑے گا جان بوجھ کر، اگرچہ اس نے صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے، ساتھ شامل کیا ہوا ہے، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرنے میں جتنے لوگ شریک ہیں، چھری چلانے میں جتنے لوگ شریک ہیں، ان سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ذبح کرتا ہے، تھوڑا سا رہ جاتا ہے، دوسرا آگے چھری چلا دیتا ہے، وہ تکبیر نہیں پڑھتا، اب جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر ذبح پہلے مکمل نہیں ہوا، کچھ رہ گیا تھا، اس نے آ کر مکمل کیا ہے، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذبح کرنے والے پر تکبیر ضروری ہے، اور اللہ کا نام، قرآن پاک میں اللہ کا نام بتلایا گیا ہے۔ اگر کوئی اللہ اعظم پڑھ لیتا ہے، اللہ کا کوئی صفاتی نام لے لیتا ہے، عربی میں نہیں لیتا، اپنی زبان میں لے لیتا ہے، تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عربی کے یہ الفاظ جب تک کسی بندے کو آتے ہیں تو کسی دوسرے لفظ کا کہنا درست نہیں ہے۔ جب تک یہ الفاظ آتے ہیں اس وقت تک تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتے یہ الفاظ، وہ یاد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے جو بھی اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کرے گا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ بعض لوگ چھری کے اوپر تکبیر پڑھ کے چھری پر پھونک مار دیتے ہیں اور دوسرے بندے کو کہتے ہیں جا کے ذبح کر دو۔ اس طریقے سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ پھونک والی تکبیر اثر انداز نہیں ہوتی اور اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مر رہا تھا، اس کو ذبح کیا ہے، تو اگر ذبح کرتے وقت اس میں زندگی کے آثار موجود تھے یا یقینی طور پر وہ زندہ تھا، تو پھر اس کے اوپر جب چھری چلا دی گئی تو وہ حلال سمجھا جائے گا۔ بعض دفعہ جانور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی گردن پر، آپ کو یقین تھا کہ یہ سانس لے رہا ہے، لیکن آپ نے چھری چلائی ہے، اس نے ٹانگ تک نہیں ہلائی، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مر گیا یا اس کا خون نہیں نکلتا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ جانور زندہ ہے، تو پھر اگر یہ اثرات ظاہر نہیں بھی ہوتے پھر بھی جانور حلال ہوگا، اور اگر یہ اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر تو یقین ہو جائے گا کہ جانور حلال ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ جانور کو ذبح کر لیتا ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ اگر عورت ذبح کر سکتی ہے تو وہ بھی ذبح، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، وہ کر سکتی ہے۔ یہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک عورت نے گائے کو اکیلے گرایا اور پھر ذبح کیا۔ تو ایسی بھی ہوتی ہیں عورتیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ذبح کیسے کرنا ہوتا ہے، تو ذبح جو ہے اگر عورت کرنا چاہے، اس کی قربانی ہے اور اس کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ ذبح کر سکتی ہے۔ نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو، اس کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنا آتا ہو۔ ہیجڑا اگر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی درست ہے۔ گونگا اگر مسلمان ہے وہ ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی درست ہے۔ اس کی زبان تو ہے نہیں
لیکن اس کے دل میں تو اللہ کا نام موجود ہے، مانتا تو ہے اللہ کو، تو لازمی بات ہے وہ بھی اس وقت اللہ کو یاد کرے گا اور جانور کو ذبح کرے گا۔ ذبح جو ہے یہ قربانی کا ایک رکن ہے، اس لیے ذبح صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ذبح میں کوئی خرابی رہے گی تو قربانی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ ذبیحہ صحیح ہونا چاہیے، تجربہ کار آدمی ذبح کرے اور صحیح طریقے سے اس کو ذبح کرے، جتنی رگیں کاٹنی ہے، جتنا اس کا جسم کاٹنا ہے اتنا کاٹے، اس سے زیادہ بھی نہ کاٹے، اس سے کم بھی نہ کاٹے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک غربا اور مساکین میں تقسیم کریں۔ 3 حصے گوشت کے کرنے چاہیے۔ اب سارا اگر آپ خود اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور سارا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ یہ پہلا حصہ تو لوگ غور سے سنتے ہیں کہ سارا خود رکھنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن دوسرا حصہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ سارا صدقہ کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے تو اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لیں۔ اللہ کی مہمانی ہے، اللہ نے دعوت کی ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ بندے کو کھانا چاہیے۔ تو اپنی قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ کچھ گوشت کھانا یہ بہتر ہے۔ آپ کچا گوشت تقسیم کرنا چاہیں تب بھی اختیار ہے، آپ پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ یہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو حکم قربانی کے جانور کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کی چربی، ہڈی، سری، پائے، اوجری وغیرہ کا ہے۔ یہ ساری چیزیں گوشت کے حکم میں ہیں کہ ان کو بھی آپ نے 3 حصے کر کے تقسیم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے 3 حصے کریں اور پھر اس کو تقسیم کر دیں۔ گوشت اگر آپ کسی کو دیتے ہیں قربانی کا تبرعاً دینا چاہیے، یعنی ویسے نیکی کے لیے دینا چاہیے، لین دین کے معاملات میں نہیں دینا چاہیے کہ اس نے ہمیں دیا ہے تو ہم دیں گے، یا لان تان کی وجہ سے بچنے کے لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہم نے قربانی کی اگر ان کو گوشت نہ دیا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں گوشت نہیں دیا۔ تو اس وجہ سے گوشت اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کی یہ گوشت دینے کی جو عبادت ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ گوشت دینے کا جو ثواب ہے یہ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس ثواب کو ضائع نہ کریں۔ گوشت آپ زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے۔ کسی بندے نے زکوٰۃ دینی تھی، اس نے کہا جی یہ گوشت آ گیا تو میں اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا ملازم جس کا کھانا اس کی تنخواہ کا حصہ ہے، ملازمت پر کسی کو رکھا جی ہم آپ کو اتنی تنخواہ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اب اس کو قربانی کا گوشت نہیں کھلا سکتے، اس لیے کہ یہ معاوضہ ہے، تنخواہ دے رہے ہیں آپ اس کو۔ اس کا بہتر طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو کھانا دیں، جتنے دن آپ اس کو قربانی کا گوشت کھلائیں اتنے پیسے صدقہ کر دیں، تاکہ یہ کھانا جو ہے یہ تنخواہ کا حصہ نہ بنے، ویسے بن جائے، اور اتنے پیسے اسی ملازم کو دینے، صدقہ نہیں کرنے، اس ملازم کو دے دیں تاکہ اس کو تنخواہ پوری مل جائے اور یہ قربانی کا گوشت اس تنخواہ کے بدلے میں نہ آئے۔ کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کسی کو بدلے کے طور پر، اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، کسائی کو نہیں دے سکتے کہ آپ کسائی کو کوئی بھی چیز قربانی کے جانوروں میں سے سری پائے دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، اجرت میں دینا جائز نہیں، ویسے آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بڑے جانور میں بہت سارے شریک ہوتے ہیں اور اس میں سے ذبح کرنے اور کاٹنے کا کام ایک کرتا ہے تو وہ اجرت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ سب کا مشترکہ کام تھا۔ وہ کہے کہ میں نے ذبح کیا ہے، میں نے کاٹا ہے تو مجھے اس کی اجرت دو، اس کے لیے یہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو تنخواہ میں آپ گوشت نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے گوشت کو قیمت کے بدلے میں، نقدی کے بدلے میں آپ نہیں بیچ سکتے، البتہ ایسی کوئی چیز جو باقی رہنے والی ہو اس کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے یا کوئی اور چیز استعمال کرنے کے جو زیادہ دیر تک استعمال ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ گوشت بیچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے
اس کے گوشت سے آپ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں، تو اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، پیسے ایسی چیز ہے کہ اس کو خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ بذات خود۔ پیسے سے فائدہ، اگر آپ نے کپڑا خریدا ہے اس کے بدلے میں، تو کپڑا بھی ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے بذات خود فائدہ اٹھائیں گے، اس کو بیچ کر فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو جیسے قربانی کے گوشت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بدلے میں ایسی چیز لینا جس سے آپ بذات خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جب قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے، بڑے جانور کا شرکاء میں تقسیم کرنا ہے، 7 شریک ہیں یا کم ہیں، تو پھر برابر برابر تول کر تقسیم کرنا، وزن کر کے تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر شرکاء یہ کہیں کہ ہم راضی ہیں جی بس اندازے سے تقسیم کر دیں، تب بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کا حق نہیں، یہ شریعت کا حق ہے۔ کمی زیادتی ہوگی، سود بنے گا، اور سود یہ اللہ کا حق ہے، شریعت کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے۔ اس لیے برابر وزن کر کے تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر اس مشقت سے، وزن کرنے کی مشقت سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر کلیجی اور اس کے سری پائے یہ بھی کاٹ کر سارے گوشت میں تقسیم کر دیں، پھر آپ اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں، پھر یہ جائز ہوگا کہ آپ اندازے سے تقسیم کریں۔ اگر سارے شرکاء بڑے جانور کے وہ سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس وقت تولنا بھی ضروری، وزن کرنا بھی ضروری نہیں ہے، سارے کا سارا صدقہ کر دیں۔ اگر بڑے جانور میں سارے کے سارے گھر کے افراد ہیں، ایک ہی گھر کے افراد، پھر اس وقت تولنا جائز، تولنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان میں بھی تول کر تقسیم کریں، پھر اس وقت آپ اس گوشت کو جیسے بھی تقسیم کرنا چاہیں سب کی رضامندی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا جانور جو پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جس کی مرحوم نے، جو بندہ مر گیا ہے، اس نے جانور خریدا تھا، اس نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے ترکے میں سے جانور ذبح کرنا، اس جانور کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو حکم گوشت کا ہے، اسی طرح منت والی جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت بھی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم کھال کا ہے۔ کھال اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اور کھاتے بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم کہاں کھال کھاتے، پائے کے اوپر جو کھال لگی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے۔ پائے جو بناتے ہیں ان کے اوپر کھال لگی ہوتی ہے اور وہ لگی رہتی ہے، کھال نہیں اتاری جاتی، تو وہ تو آپ کھاتے ہیں۔ تو دوسری کھال جو ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ کھانا چاہے تو کھال بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مسلح بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، مشکیزہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو بیچ کر ایسی چیز لینا جس سے آپ بذات خود فائدہ اٹھائیں، جیسے پہلے بتایا ہے کہ کپڑا لے لیں، کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس کو بیچنا پیسوں کے بدلے میں یہ جائز نہیں۔ اگر پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا تو وہ پیسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو کھال اگر بڑے جانور کے شرکاء ہیں اور وہ کھال سب مل کر کسی ایک جگہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مختلف جگہوں پر دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت لگا کر اس کے پیسے تقسیم کیے جائیں گے، اور اس حساب سے ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں خرچ کرنا چاہے گا وہ خرچ کر لے گا۔ بعض ادارے ہوتے ہیں یہ ویلفیئر کے اور دوسرے رفاہی کام کرنے والوں کے، ان کو کھالیں دینا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ان کو صحیح مصرف کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کو مصرف پر لگانا تو دور کی بات ہے، ان کو مصرف کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کھال لگانی کہاں پر، خرچ کہاں کرنی ہے، اس کھال کا پیسہ کہاں لگانا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ان کا سب سے زیادہ اچھا مصرف جو ہے وہ مدارس ہے، لیکن مدارس کو ناکام کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کھال کا ریٹ ان دنوں میں بالکل ختم کر دیا ہوتا ہے۔ 30-40 روپے کی چھوٹی کھال بک رہی ہوتی ہے اور کوئی لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ مدارس کو اس کے ذریعے سے بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی، مدارس کا بہت بڑا ذریعہ تھا آمدنی کا، اس ذریعے کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔